حضرت علقمہ کا واقعہ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، لیکن جان نکلنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ گھر والوں نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اتنے پرہیزگار اور متقی ہونے کے باوجود بھی ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ گھر والے بھی پریشان ہو گئے کہ نہ جانے ان سے کیا گناہ ہو گیا کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان کا نام حضرت علقمہ تھا۔ چنانچہ ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خبر بھجوائی کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں؟ بتایا گیا صرف ان کی ماں زندہ ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے پاس آؤں یا آپ میرے پاس آ جائیں گی؟ ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی، میں خود حاضر خدمت ہوتی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے علقمہ کے متعلق پوچھا، علقمہ کیسا آدمی ہے؟ ان کی ماں نے بتایا کہ بہت نیک اور نماز روزہ کا پابند ہے، لیکن اپنی بیوی کے معاملے میں میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کا حال ان کی ماں کو بتایا کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے اور جان نہیں نکل رہی ہے، اس لیے آپ انہیں معاف کر دیں۔ لیکن ان کی ماں نے غصے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلا دو۔ ان کی ماں یہ سن کر گھبرا گئیں اور حیرت سے پوچھا، کیا میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب بہت ہلکا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک تم اس سے ناراض ہو، نہ تو اس کی کوئی نماز قبول ہے، نہ ہی کوئی عمل۔ ان کی ماں نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا اور ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیا۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ علقمہ کا حال دیکھو، لوگوں نے بتایا کہ ان کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا ہے اور ان کی جان بھی نہایت آسانی سے نکل گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غسل اور کفن کا حکم دیا اور خود ان کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ دفن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اسے تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ اللہ اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے اسے راضی نہ کر لے۔ یاد رکھو، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کا غضب ماں باپ کے غصہ میں ہے۔ اب اس واقعے کو پڑھ کر ہم سوچیں، ایک صحابی رسول نے ماں کی ذرا سی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، جبکہ وہ بہت نیک اور پرہیزگار تھے، اور ایک طرف ہم ہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے اور ماں باپ کا دل دکھانے سے بھی باز نہیں آتے، تو ہم کس طرح اپنی بخشش کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ ہماری ویڈیو کیسی لگے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔